ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے۔ اچھا، آپ کے سوال کا دوسرا پہلو یہ تھا ڈف کے تعلق سے کہ جو ڈف حدیث پاک کے اندر بجانے کی اجازت ہے اس کے اوپر بھی نعت وغیرہ بجائی جاتی ہے، مگر آپ نے اس ڈف کو شاید طبلہ کہا کہ جو ایک سائڈ سے بجتا ہے۔ طبلہ ایک سائڈ سے نہیں بجتا، طبلہ وہ ہوتا ہے اور جس کے دونوں طرف وہ بند ہوتا ہے اور شاید اوپر کی طرف سے ہاتھ سے بجتا ہے، اس کو طبلہ کہتے ہیں۔ اور جس کی تعریف آپ نے بتائی کہ وہ ایک طرف سے ہوتا ہے خالی اور ایک طرف اس کے کھال چڑھی ہوتی ہے جس کو بجاتے ہیں، اس کو دراصل ڈف بولتے ہیں، جس کی حدیث پاک کے اندر اجازت تو ہے، مگر یہ کہ ڈف بجانے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ حدیث کے اندر کسی چیز کی اجازت ہوتی ہے مگر وہ مخصوص ہوتی ہے اور مقید ہوتی ہے چند شرائط کے ساتھ، مگر اس کو عوام یہ خیال کر کے کہ اس کی اجازت ہے اس کو اپنے جواز کے لیے حکم اس کے اندر نکال لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈف کے تعلق سے دو مقام پر جدا جدا احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک خواتین کے لیے بھی احکام بیان فرمایا ہے کہ ڈف کے جو جائز ہونے کا یعنی بجانے کا حکم ہے وہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ خواتین یا تو وہ قنیز وغیرہ ہو یا پھر وہ عام گھرانے کی ہو تو وہ ڈف بجا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ فتنہ محل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ڈف بجانے کے وقت میں فتنہ خوف کا نہیں ہونا چاہیے اگر اس طریقے کے معاملے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ڈف کے ساتھ جھانجر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، اکثر جو ایک طرف ڈف بجتی ہے اس کے چاروں طرف ایک بیل لگی ہوتی ہے جس کے اندر ایک گول گول سے بجنے والے جھانج ہوتے ہیں ڈف کے اندر۔ جب ہاتھ مارتے ہیں تو ڈف کی آواز کے ساتھ اس جھانج کی آواز بھی آتی ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر ڈف اس قسم کی ہے کہ جس میں وہ جھانجر نہیں ہے اور اگر جو عورتیں یہ ڈف بجا کر نعت وغیرہ پڑھ رہی ہیں، ان کا پڑھنا ایسا ہے کہ ان کے پڑھنے سے فتنہ پیدا نہیں ہوتا۔ فتنے سے مراد یہ کہ کسی ایسے مقام پر نہ پڑھیں جہاں مردوں کا مجمع لگ جائے یا دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور بے پردگی یا غیر شرعی فعل کا وہاں پر ہونے کی گنجائش باقی رہے، تو ایسی صورت میں اگر ڈف ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی ایسے گھر کے اندر ہے شادی وغیرہ کے موقع پہ ڈف بجاتی ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کا مجمع ہے، خواتین ہی ہیں اور بجانے والی بھی ایسی ہیں کہ جو سن رہی ہیں وہ ان کو طعنہ زنی نہیں کریں گی، یعنی ان کو حیرت سے نہیں دیکھیں گی، تو پھر ایسی صورت میں وہ عورتیں ڈف بجا سکتی ہیں اور عورتیں کے ڈف کے اندر بھی جھانجر نہیں ہونے چاہیے۔ طعنہ زنی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کی عورتیں اگر یہ سب معاملہ کرتی ہیں تو لوگ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ علاقے کے کوئی بہت قابل مفتیان اکرام ہے یا پھر مشائخ اعظام کے اندر سے کسی گھرانے کی عورت اگر کسی گھر کی شادی یا خوشی میں جاتی ہے اور وہاں ڈف بجائے گی تو ظاہر یہی ہے کہ وہاں عورتیں یہ دیکھ کر باتیں بنائیں گی کہ یہ فلاں مفتی صاحب کی بیوی ہیں یا ان کے گھر کی کوئی عورت ہے اور یہ سب معاملہ کر رہی ہے۔ لہٰذا ایسی عزت دار اور اشرف گھرانے کی خواتین کو چاہیے، ایسی پاکیزہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے معاملات نہ کریں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے یہ عقید فتاوی رضویہ میں خواتین کے تعلق سے فرمائی ہے جو بالکل درست ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فتاوی رضویہ شریف کے اندر بچیوں کے ڈف بجانے کے تعلق سے بھی فرماتے ہیں کہ اگر جو ڈف بجا کر نعت پڑھنا چاہیں شریعت میں اس کی اجازت تو ہے اور یہ ڈف بجانا جائز تو ہے، یہاں تک کہ شادی کے موقع پہ بھی ڈف بجائی جا سکتی ہے، مگر اس کی شرائط وہی ہے کہ بجانے والی بچیاں ہوں نابالغ جو قابل شہوت تک نہ پہنچی ہوئی ہوں، اور ان کے ڈف کے اندر بھی جھانج وغیرہ وہ جھانجر نہیں ہونی چاہیے جس سے جھنک کی آواز ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ یعنی مرد نہیں ہونے چاہیے کہ مرد کو مطلقاً مکروہ ہے ڈف بجانا۔ تو اگر ان شرائط کے ساتھ ڈف وغیرہ بجائی جائے گی تو ایسی صورت میں ڈف بجا کر نعت وغیرہ پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اب کیونکہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ حاضرہ وقت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ وقت اور دور کس طرح کا چل رہا ہے، تو اس دور کے حساب سے بہت سارے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بخاری شریف دیکھ لی کہ اس میں ڈف بجانے کی اجازت ہے لہٰذا وہ کام جائز ہو گیا، تو ایسے تو حدیث پاک کے اندر بخار کی حالت میں نہلا دینے کا بھی حکم ہے، تو کیا ہندوستان کے مریضوں کو اگر شدت کا بخار ہوگا ان کو نہلا دیا جائے گا تو کیا ان کی موت نہیں ہو جائے گی؟ تو اس طرح حدیث دیکھ کر اس پہ عمل کرنا یا اپنے لیے جواز کا حکم نکال لینا یہ بالکل ہی غلط ہے۔ اسی طرح علم فقہ کا ایک مشہور اور معروف قاعدہ بھی ہے، لا ينکر تغیر الاحکام بتغیر الازمان، یعنی زمانے کی تبدیلی کے سبب احکام کی تبدیلی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔
تو وہ زمانہ جو دور رسول کے اندر تھا، اس وقت میں اگر لڑکے یا خواتین نے ڈف بجائی تو اس دور میں فتنے کا ہونا، اور اس دور میں اگر عورت ڈف بجا کر نعت پڑھے تو فتنے کا ہونا کیسا ہوگا، اس کو آپ بالکل اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ اس طرح تو حدیث پاک کے اندر خواتین مسجد میں نماز پڑھنا ان کا ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں، لیکن اسی قاعدے کی بنا پر علماء نے آج مسجد سے خواتین کی حاضری کو روکا کہ آج جو ہے زمانے کی تبدیلی ہوئی تو احکام کی بھی تبدیلی ہو گئی، لہٰذا جب مسجد میں حضور کے وقت میں عورتیں نماز پڑھتی تھی مگر اب ان کو منع کر دیا گیا، تو ٹھیک ہے صحیح، اگر اب خواتین ڈف کے ساتھ اگرچہ جائز ہے بجا کر نعت وغیرہ پڑھیں گی تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور پھر لوگ جو ہے نا اپنی نفس کی پیروی میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ڈف ہوگی تو اس کے ساتھ آج کل جھانجر بھی آنے لگی ہے، اور آج کل یہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ بہت سارے پروگرام وغیرہ کے اوپر خواتین ہی ڈف کے اوپر نعت وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بے پردگی کے معاملات وغیرہ، آواز غیر محرم، اور وہ بھی لہن کے ساتھ آواز کا غیر محرم تک جانا ہے۔ ایک آواز ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی لے نہ ہو، سیدھی سی بات کسی مرد تک پہنچائی جائے تو اس کے تو جائز ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہے، مگر ایک ہوتا ہے کہ کوئی غیر ضروری بات ہے اور کوئی اس میں احکام شرع نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک اپنی خوبصورت آواز کو لہن کے ساتھ پڑھ کر غیر مردوں کے ساتھ طرف پہنچائی جائے، یہ زیادہ شدید ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ اس دور میں اگر ڈف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو شادی بیاہ کے موقع پہ جائز ہے تو وہ بچیوں کو جائز ہے، کیونکہ عید کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کے وقت میں بچیوں نے بجایا، اور جو خواتین نے بجایا تو ان کی شرائط بھی میں نے بیان کر دی کہ وہ خواتین نے کس طرح بجایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ قوالی کے جائز ہونے کی شرائط، یعنی وہ شرطیں کہ جو قوالی جن سے بزرگان دین سنا کرتے تھے، جن شرائط پہ کیا اگر وہ شرائط اب پائی جائیں تو قوالی درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی بالکل، اگر ان شرائط کے ساتھ آج بھی قوالی پڑھی جائے گی تو قوالی کا سننا بالکل جائز ہوگا۔ ان شرائطوں کے اندر سب سے پہلے یہ ہے، جو شخص کلام پڑھ رہا ہے وہ غیر فاسق ہونا چاہیے، اور ساتھ میں وہ مرد ہونا چاہیے، نہ تو وہ بچہ ہو نہ ہی وہ عورت ہو، مگر آج کی قوالی میں تو مرد اور عورت کے کمپٹیشن وغیرہ بالکل عام ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ لہو سے بھی بالکل پاک ہونا چاہیے، یعنی اس میں کسی قسم کی خرافات، غلط الفاظ، اس طریقے کا معاملات نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی غیر محرم مرد یا عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ یا ان کے اعضائے بدن کا تذکرہ وغیرہ معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ الفاظ بالکل یاد الہی پہ مشتمل ہو۔ اسی طرح جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ ان کا بھی غیر فاسق ہونا اور ان باتوں کو سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے ان کا کوئی مطلب واسطہ ہی نہیں ہے، اور بے نوازی فاسق مولن ہیں، وہ قوالی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ساری شرائط ہیں کہ سننے سنانے والا دونوں باشرہ ہونے چاہیے، وہاں پر عورت نہیں ہونی چاہیے، اس مجمع میں بھی نہ ہو، نہ پڑھنے سننے والی عورت ہو۔ اسی طرح جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ بھی کسی فحش کلام کے اوپر مبنی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کلام اچھا ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو ایک رواج بھی چل پڑا ہے کہ قوالیوں کے الفاظ کے اندر معاذ اللہ کفریہ الفاظ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور فحش گوئی کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ کل تک جو بندہ اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا کہا کرتا تھا، چشتی رنگ کہا کرتا تھا، آج وہ اسٹیجوں کے اوپر غیر محرم خواتین کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو یہ سارے معاملے قوالی ہی کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر آپس میں کمپٹیشن بھی قوالیوں کا چلتا ہے، اور اس کے موقع پر بھی معاذ اللہ یہ معاملات کیے جاتے ہیں جن سے بد عقیدہ کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور وہ ان سب کا معاملات پوری بریلوی جماعت کے اوپر لا کے ان کے سر پہ لا کے بھانڈا پھوڑتا ہے کہ یہ ان کے اہل سنت کے اندر، اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے اندر یہ سارے معاملات جائز ہیں۔ یعنی ہم تو اس کا رد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مگر وہ ساری جو عرس کے اندر خرافات قوالی کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان سب کو جائز سمجھتا ہے۔ اور کچھ الفاظ تو قوالی کے اندر اتنے کفریہ بھی دیکھے گئے ہیں کہ ان کا معلوم نہیں ہوتا، سننے والوں کا بھی ایمان خطرے میں آتا ہے، اور اپنے عقائد سے وہ بالکل پرے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک مشہور قوالی بہت زیادہ ہے کہ مطلب دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ اب سننے والے کو یہ معلوم نہیں ہے، ان کو ہوش کے ناخن نہیں ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے بھائی، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی من گڑت روایت ہے کہ علی کا پہلا نمبر۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، یعنی وہاں وہ خلیفاؤں کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کے بعد علی کا پہلا نمبر بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب سننے والے بھی اس قوالی کو بڑی شوق سے سن رہا ہوتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر، اور حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے، اور اس کے بعد اس کو بہت شوق سے سنتے بھی ہیں اور بہت اس کو اسلامک اور دینی معاملات بھی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح قوالی کے اندر کفری الفاظ اور بھی ہے، یعنی ایک واقعہ ہے، یعنی کہ وہ فرضی واقعہ ہے کہ حضرت
हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया, जहाँ से तुम वही लेकर आते हो क्या तुमने वहाँ देखा है कि कौन तुम्हें वही देता है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने नहीं देखा। फिर उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनसे कि आप कभी अब वही लाओ तो जाकर आगे जाके देखना कि वही देने वाला कौन है। फिर जब उन्होंने आगे जाके देखा तो माज़अल्लाह वहाँ पर भी हुजूर ही थे और वो इमामा शरीफ बांध रहे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही देने वाले और लेने वाले दोनों एक ही हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी ये कहें कि बिल्कुल खुला हुआ शिरक बयान किया जा रहा है और फिर इसको कव्वाली के अंदर इस तरीके से शेर के अंदर बयान किया जाता है कि हज़रत ही की सूरत को गए देखने हज़रत ही थे हज़रत का तमाशा शब मेराज। तो इसका मामला ये है कि ये जो बातिल, बिल्कुल बातिल और किसी तरह इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं इस वाक़े का, इसको बयान करके मामलात किए जाते हैं। और अभी वक्त नहीं है कि बाज़ कव्वालियों के कुफ्रिया अल्फाज मैं आपको गिनाऊँ, क्योंकि अभी वक्त सवालात बहुत सारे हैं, ताज़िए के ताल्लुक़ से भी हैं तो उनकी भी तैयारी है। तो इसलिए आपके समझदारी के लिए बहुत है कि ऐसी कव्वाली के जिनको शरीयत मना करे, ज़ाहिर है कि उनसे परहेज़ करना चाहिए। और किसी चीज़ को अगर मना किया जाता है तो यकीनन किसी नफ़े के लिए मना किया जाता है, वरना ये कि लोग आगे चलकर उन मामलात में खुराफातें शामिल करते हैं और फिर जायज़ का हुक्म तो उस जायज़ के लिए पकड़ के खुराफातों को भी जायज़ का हुक्म में शामिल कर देते हैं। और ये जो उर्स के अंदर मामलात होते हैं ना, इस उर्स के अंदर में मैं आपको एक रिवायत फतावा रज़विया शरीफ से बता दूँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बिल्कुल वाज़ेह तौर से फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये जो उर्स के अंदर कव्वाली वगैरह होती हैं इसके बारे में बताया कि जो कव्वाली होती हैं यानी म्यूज़िक के साथ इसका नाजायज़ और गुनाह तो है, साथ में ये कव्वाल के ऊपर इस सारी मजलिस का गुनाह रहता है और इस कव्वाल का और मजलिस का गुनाह इस कव्वाली को कराने वाले के सर पे रहता है। और जो लोग मजलिस के अंदर हाजिर हैं उन सब पे अपना फ़र्दन तो गुनाह यानी सिंगल गुनाह तो रहता है, फिर वो सिंगल के हिसाब से भी उस कव्वाल पे गुनाह रहता है। फिर ये सारा मजमा लोगों का जोड़ के इन सब का गुनाह जोड़ के भी फिर उसके सर पे गुनाह रहता है। फिर कव्वाल का खुद का अपना गुनाह भी रहता है फरमाया, और बाकी किसी के गुनाह में कोई कमी नहीं आती, यानी जितना वो गुनाहगार है वो तो उतना है, उसके गुनाह में कोई कमी नहीं आएगी, उतना ही गुनाह इस कव्वाल के सर पे। फिर सारे मजमे को जोड़कर इसका गुनाह कव्वाल के सर पे और कव्वाल का और लोगों का गुनाह मिलाकर इस कव्वाली करने वाले के सर पे रहता है, क्योंकि इसने ये मामलात किए कि गुनाह के इजाज़त दी, परमिशन दी और इसको बुलाया और लोगों के लिए गुनाह के सारे इंतज़ामात किए। लिहाजा हदीस पाक भी यही कहती है कि जो कोई ऐसा काम करे यानी इस काम की इजाज़त करे कि जिस पे लोग जब तक चलें गुनाह करेंगे तो इन सब का गुनाह भी उस शख्स पे रहेगा और इनके गुनाह में कोई कमी नहीं आएगी। तो अब अगर ऐसी कोई कव्वाली नहीं है कि जो बग़ैर म्यूज़िक की हो तो कव्वाली सुनना कोई फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है, आप उसको तर्क कर दें अगर ऐसा मामला नहीं है और इससे परहेज़ करें। नात शरीफ सुने, दावत इस्लामी की नाते पाक होती हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और सुनने में भी बहुत बेहतरीन होती हैं, कलाम को अच्छे अंदाज़ में पढ़ा जाता है। उवैद रज़ा साहब का कलाम पढ़ने का जो अंदाज़ है काबिल तारीफ़ है, उनके सुना करें आप नाते वगैरह, तो इस चीज़ से परहेज़ करें। ये सारे मामलात हैं कव्वाली के ताल्लुक़ से। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया